اسرائیل نے تقریباً 5 لاکھ فوج جس میں رضاکار بھی شامل ہے فلسطین کی سرحد پر لا کھڑی کی ہے جو کہ حملے کے انتظار میں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 2 ہفتوں سے میزائل اور جٹ لڑاکا طیاروں کی مدد سے غزہ پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ اسرائیل غزہ کو مکمل طور پر محاصرے میں لے چکا ہے۔ خوراک، پانی، ادویات، تیل اور بجلی سب چیزیں منقطع کی جا چکی ہیں۔ بمباری نے صورتحال کو مزید ابتر کر دیا ہے۔ پورے علاقے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ فلسطینیوں کے رہائشی علاقوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے اور دل خراش تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ محتاط اندازہ ہے کہ 4000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ 9000 سے زیادہ زخمی اسپتالوں میں موجود ہیں۔ بے گھر لوگ اسپتال اور UN کے شیلٹر میں پناہ لے رہے ہیں۔ وہاں بھی اب جگہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ ہمیں انسانی المیہ کا سامنا ہے۔ پانی، بجلی، تیل، ادویات و خوراک تیزی سے ختم ہوتے ذخائر، جس کی وجہ سے خاص طور پر اسپتالوں کو سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ تقریباً 40 کلومیٹر کا یہ غزہ کا علاقہ ہے اور آبادی 23 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ دنیا کے گنجان آباد ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ مزید یہ کہ غزہ پر اسرائیل کا سخت پیرا ہے۔ اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی غزہ میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہاں سے باہر جا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں سینکڑوں ہزاروں میزائل کا غزہ پہنچ جانا، میزائلوں کا داغ دیا جانا، سینکڑوں جنگجوؤں کو اسرائیل پر حملہ کر دینا اور ملک کے بیچوں بیچ پہنچ جانا، یہ تمام چیزیں اپنے آپ میں مشکوک واقعات ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں جہاں سینکڑوں اسرائیلی ہلاک ہوئے، وہاں پر ایک بہت بڑا سوال اسرائیل کی سیکیورٹی کا بھی ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کا زیادہ تر دار و مدار امریکہ پر ہے۔ اسرائیل کا اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم، آئرن ڈوم، شین بیٹ، موساد جیسے خفیہ ادارے، دنیا کی بہترین آرم ایکوپمنٹ سے لیس فوج اور پھر اس طرح کی ناکامی یقیناً شرمناک ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ اور مصر اس بارے میں اسرائیل کو وارننگ بھی دے چکے تھے۔ المیہ ہے کہ اسرائیل نے اس شرمناک سیکیورٹی بریچ کے بعد غزہ کو لگاتار تختہ مشق بنا دیا ہے۔ مکمل اور سخت محاصرہ کر کے حماس کے جنگجوؤں کے ساتھ عام نہتے فلسطینی لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مگر اسرائیل کا غصہ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ غزہ کے لوگ جو پہلے ہی موت سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، اب غزہ کو باقاعدہ جہنم بنا دیا گیا ہے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں 80% سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں۔ دوسری طرف حماس ابتدائی حملہ کرنے کے بعد اب اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں اور اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزا دینی شروع کر دی ہے۔ مسلم ممالک نے اسرائیل کو دھمکیاں دی ہیں مگر اسرائیل کا ہاتھ روکا نہیں جا سکا۔ در حقیقت امریکہ، برطانیہ، روس، چین، یورپ اور خود اسرائیل کے لوگ اسرائیلی حکومت کو زمینی حملے سے اب تک روکے ہوئے ہیں۔ غیر جانبدار ملکوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی کوتاہیوں اور خامیوں کو تلاش کر کے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ غیر مسلح خواتین اور بچوں کا قتل عام شروع کر دے۔ جب ناکام حکومتوں کا مستقبل داؤ پر لگتا ہے تو وہ اکثر ملکی سلامتی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں تاکہ عوام کے غم و غصے اور سوچ کو منتشر کیا جا سکے۔ ایسا ہی کچھ اس معاملے میں بھی خیال کیا جا رہا ہے جس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو پر رشوت اور کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں اور انہیں عنقریب عدالتی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ انہوں نے عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے لیے نظام میں انصاف پر رد و بدل کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت کا گراف انتہائی نیچے آ چکا ہے۔ مگر حماس کی اس کارروائی کے بعد یہ سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے سینئر رکن شہزادہ ترکی الفیصل نے غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر اسرائیل اور حماس دونوں کی مذمت کی ہے۔ حماس نے 2 امریکی یرغمالی خواتین کو رہا کر دیا ہے اور سب سے اہم چیز امدادی سامان کے 20 ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ یمن کی طرف سے کروز میزائل فائر کیے گئے ہیں جن کو نہر سوئز میں تعینات امریکی نیوی نے تباہ کر دیا ہے۔ ممکنہ طور پر ان میزائلوں کا ٹارگٹ اسرائیل ہی تھی۔ فی الحال اسرائیل اپنی آرمی کو واپس بلانے سے انکار کر رہا ہے۔